علوم کا آج 14واں حصہ ہے۔ علم کی اہمیت، یہ ہمارا باب چل رہا تھا تو اس کا بھی آج 14واں حصہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین سیکھنے والے جو افراد ہیں، طلباء جو ہوتے ہیں دین سیکھنے والے، ان کے کچھ آداب ذکر کیے ہیں۔ اگر ان آداب کو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنا لے اور ان پر عمل کر لے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو دین کا علم جو ہے عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دین سیکھنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے، اپنے نفس کو وہ بری عادات سے جو ہے وہ کیا کر لے، بری عادات سے پاک کر لے۔ اور آپ فرماتے ہیں مذموم جو صفات ہیں، ایسی صفت جن کی مذمت بیان کی جاتی ہے، ان مذموم قسم کی صفات سے اپنے آپ کو طالب علم پاک کر لے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں علم جو ہے وہ دل کی عبادت ہے اور باطن کی نماز ہے، اور باطنی طور پر علم جو ہے یہ اللہ کا قرب ہے۔ علم سیکھنے والے افراد اللہ کا ان کو خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں تو جس طرح ظاہری جو اعضاء جسمانی ہے، ظاہری جو اعضاء کی عبادت نماز کہتے ہیں اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک ظاہری طور پر حکمی اور حقیقی نجاستوں سے پاک نہ کر لیا جائے، تو فرماتے ہیں اسی طرح اندر کی جو عبادت ہے اس کی درستگی علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہوگی جب دل کو بری عادات اور ناپاک خیالات سے پاک کر لیا جائے گا۔ جب دل کو ہم برے خیالات تصورات سے پاک کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ علم کا فیضان ہم کو نصیب ہوگا۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، دل جو ہے یہ پاک ہونا چاہیے۔ برتن اگر پلیت ہو، ناپاک چیز ہو تو اس کے اندر پاکیزہ چیز نہیں ڈالی جاتی، پاک چیز اس برتن کے اندر نہیں ڈالی جا سکتی۔ دل جو ہے اس کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے، چونکہ علم ایک نور ہے اور نور جہاں پہ آتا ہے وہ پاک برتن کے ہی اندر آتا ہے، پلید برتن کے اندر نور نہیں سماتا۔ دل جو ہے اس لحاظ سے ہمیں پاک کرنا ہوگا تاکہ علم کا جو فیضان ہے وہ اس پاک گھرانے کے اندر بس جائے اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں علم عطا کرے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا دین کی جو بنیاد ہے وہ پاکیزگی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر تو مشرک بھی اپنے آپ کو وہ پاک کر لیتے ہیں، نہا کے کپڑے صاف کر لیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب کہ وہ مشرک جو ہیں شرک کرنے والے وہ بالکل پاک و صاف ہو گئے؟ تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ ظاہری صفائی کام نہیں آئے گی، دین کا فیض اور دین کے فیضان سے مستفیض ہونے کے لیے اندر کی جو صفائی ہے اس کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آپ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا قلبی جو نجاستیں ہیں ان کا دور کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو جب قلب ہمارا دل پاک و صاف ہوگا تو اللہ اپنی عطا سے علم کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لے کے آئے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ دل ایک گھر ہے جو فرشتوں کا گھر ہے اور ان کے اثرات کا مرکز ہے، ان کے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بری صفات ہیں، غصہ ہو گیا، شہوت ہوگی، حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، خود پسندی وغیرہ، فرمایا یہ سارے بھونکنے والے کتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو فرشتے کس طرح دل میں داخل ہوں گے؟ جب یہ چیزیں دل کے اندر ہوگی تو فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ جبکہ ہمارا یہ جو دل ہے، ہمارا یہ جو گھر ہے یہ ان کتوں سے بھرا ہے، مثلا حسد سے بھرا ہے، بغض سے بھرا ہے، تکبر سے بھرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ علم نور کا جو علم کا جو نور ہے وہ دل میں فرشتوں کے واسطے سے ڈالتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ علم کا جو نور ہے نا، علم کی جو نورانیت ہے وہ تو فرشتوں کے توسل سے دل کے اندر ڈالتا ہے۔
فرماتے جب یہ گند ہمارے دل کے اندر ہوگا تو وہ جو دین ہے، وہ جو علم ہے، علم نور ہے، وہ نور کبھی بھی ہمارے گندے دل کے اندر نہیں سمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح آپ نے آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا دنیا کے اندر بسنے والے جو انسان ہیں لوگوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا میں کسی مصیبت و پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے تو بندہ اس کی مصیبت و پریشانی دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے، اور بندہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جس کی وجہ سے اگلا انسان مصیبت و پریشانی کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہو۔ بندہ ان چیزوں سے بچے گا تاکہ میں بھی مصیبت و پریشانی کے اندر جو ہے داخل نہ ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ جب دنیا کے لوگ مخلوق خدا جو ہے وہ گھر کو بناتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ ان گھروں کو دیکھتا ہے وہ کتنی محنت کے ساتھ ان گھروں کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی انسان کو یہ بات دیکھنی چاہیے اور اس گھر کی حفاظت، اس گھر کو سنوارنا چاہیے جو رب نے اس کا گھر بنایا ہے۔ اور آپ فرماتے اس گھر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا جو بنایا ہوا گھر ہے وہ بندے مومن کا دل ہے، جو علم و معرفت کا ٹھکانہ ہے، جو علم و حکمت کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کے گھروں کو دیکھ کر اپنے گھر مت سنوارو، ان گھروں کو دیکھ کر عبرت محمودہ یہ حاصل کرو کہ رب کا جو بنایا ہوا گھر ہے، کل ہمارا دل اس کو سنوارا جائے، اس کو اچھا بنایا جائے، اس کی گندگی کو، اس کی پلیدگی کو، اس کی نجاست کو دور کیا جائے تاکہ جو علم نور ہے وہ ہمارے دل کے اندر سما جائے۔ تو فرماتے ہیں یہاں سے جو ہے نا عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کا علم تو سیکھتے ہیں لیکن وہ برے اخلاق کے مالک ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر بندہ سوچے گا کہ ان کے اخلاق برے ہیں لیکن انہوں نے دین کا علم تو حاصل کر لیا ہے، تو لہٰذا یہ بات کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے اچھے اخلاق ہمارا اچھا ہو، اخلاق حسنہ پر انسان جو ہے پورا اترے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کچھ لوگ ایسے جو دین کو بظاہری طور پہ سیکھ لیں لیکن ان کے اخلاق برے ہوں، فرماتے ہیں یہ علم ان کے لیے نفع مند نہیں ہوگا۔ اگر زبان پہ کنٹرول نہ ہوا، اگرچہ انہوں نے کچھ علوم حاصل کر بھی لیے تو وہ فقط دنیا تک رہ جائیں گے، لیکن اگر اخلاقیات برے ہوئے تو وہ علوم قبر کے اندر، حشر کے اندر دنیا میں سیکھنے والے علوم ان کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ علم سیکھو لیکن ساتھ کیا کرو، اپنے اخلاق کو بھی اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرو تاکہ جو علم ہم نے سیکھا ہے اس پر جو ہے نا صحیح انداز میں ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر وہ فیضان عطا کرے۔ آپ یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علم جو ہے وہ کثرت روایات کا نام نہیں ہے بلکہ علم ایک نور ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علم ایک نور ہے جو دلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ علم تو خوف خدا کا نام ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں سے تو وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں۔ دوسرا ادب آپ نے دین سیکھنے کے لحاظ سے یہ بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرمایا دین کے طالب علم کے لیے جو دنیا کے مشاغل ہیں، دنیا کی جو مصروفیات ہیں ان کو ترک کرنا ضروری ہے، کہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو وہ چھوڑ دے، اس کو کم کر دے، اور فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے جو ہے نا وہ میل جول کم کر دے، قطع تعلق ہی نہ کرے، سرکار نے اس سے منع کیا لیکن تھوڑا کر دے، دنیا کی جو ہے نا مصروفیات میں اپنا دل نہ لگائے، زیادہ تر جو اس کا لگاؤ ہو دل کا وہ دین کی طرف ہو۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وہ وطن سے دور ہو، جس طرح کہتے ہیں مدارس کے قریب رہنے والے افراد دین سے فیض یاب نہیں ہوتے چونکہ قریب ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے امام غزالی نے بھی کہا کہ جتنا وہ وطن سے دور ہوں گے اتنا ان کو دین کا فیضان زیادہ نصیب ہوگا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے مشاغل ہیں، یہ جو مصروفیات ہیں بلا وجہ یہ دین سے انسان کو دور کر دیتی ہیں، تو دین کے طالب علم کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی جو مصروفیات ہیں ان کو تھوڑا کر دے۔
آگے آپ نے جو تیسرا ادب بیان کیا دین کے طلباء کے لیے، وہ یہ ادب امام غزالی نے بیان کیا کہ طالب علم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنے استاد کا حکم مانے، استاد پر حکم نہ چلائے، اور طالب علم اپنے تمام کاموں کی جو لگام ہے وہ استاد کے ہاتھوں میں دے دے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب استاد کسی بات کا حکم دے، کوئی نصیحت کرے، تو طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کی بات کو ایسے سنیں جس طرح جاہل مریض ایک شفیق و مہربان ڈاکٹر کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ اور آپ فرماتے طالب علم جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح ایک نرم زمین ہوتی ہے، نرم زمین جس طرح بارش کا پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، طلباء کے لیے یہ بات ضروری ہے وہ ایک نرم زمین کی طرح ہو۔ استاذ یہ گرامی کے جو کلمات حسنہ، جو زبان سے کلمات، جو علم کا فیضان و نور نکلتا ہے، طلباء نرم زمین کی طرح اس فیضان کو اپنے سینے کے اندر جذب کر لیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں طلباء کا کام نہیں بنتا کہ جو علم اپنے استادوں سے سیکھیں پھر اس علم پر تکبر کریں، یہ کام طلباء کا نہیں بنتا، اس سے آپ نے منع کیا، تکبر نہ کریں۔ اور آگے آپ نے فرمایا طلباء کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ دوران طالب علمی عجز انکساری کو اپنائیں، سادگی کا جو ہے نا مظاہرہ فرمائیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ استاذ صاحب کی خدمت کرنا، طلباء اس کو اپنے لیے ثواب سمجھیں اور اپنی عزت کا سبب سمجھیں۔ طلباء کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کریں تو اس کو باعث برکت سمجھیں، باعث رحمت سمجھیں، باعث ثواب سمجھیں اور اپنی عزت کا سبب بنیں، کیونکہ جو استاد کی خدمت کرے گا دنیا والے اس کی خدمت کریں گے، تو اس میں حقیقتاً ہماری اپنی عزت اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بلند ہوتی رہتی ہے۔ دنیا والے پھر کیا کریں گے؟ ہماری عزت کریں گے جب ہم جو ہے صدق دل کے ساتھ اپنے استاد صاحب کی خدمت کریں گے۔ یہ ادب جو ہے یہ بہت جو ہے نا معیاری چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اور علم کا فیضان تب نصیب ہوگا جب ادب اچھے انداز میں کیے جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو ایک جو جوان تھا وہ وضو کرنے کی غرض سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مقام پر بیٹھے تھے نا وہ تھوڑا پتھریلا علاقہ تھا، وہ پہاڑوں کی طرف تھوڑا نا اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا، وضو کر رہا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ وقت کے امام ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نیچے بیٹھے ہیں وضو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو بات ادب کے خلاف ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ وضو درمیان میں چھوڑا، نیچے اترا، اور جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹھنے سے جو نیچا مقام تھا بیٹھنے کے لحاظ سے، وہ بندہ وہاں پہ بیٹھا، اس نے اپنے وضو جو ہے وہ مکمل کیا۔ بندہ جب مرا، فوت ہوا، کسی بندے نے خواب میں پوچھا کیا ہے، حال کیا ہے، تو اس نے کہا اللہ کی قسم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی ہے۔ ادب بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اساتذہ اکرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقیہ ایسا انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔